السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ ناظرین گرامی، قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کی وہ سچی کتاب ہے جو ہر دور میں اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے اور جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس میں کوئی غلطی ڈال سکے یا نکال سکے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگوں نے کوشش تو کی تھی کہ قرآن میں غلطی نکالنے کی، لیکن اختتام قرآن پر عشق و محبت سے ہوا۔ اسی کی ایک مثال ناظرین پروفیسر گیری ملر ہے۔ ناظرین یہ بات 1977 کی ہے کہ جب ایک کینیڈین پروفیسر گیری ملر جو کہ ٹورنٹو یونیورسٹی میں میتھمیٹیکل اور لاجک کے معروف لیکچرار تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ عیسائیت کی عظیم خدمت کرنے کے لیے قرآن عظیم کی سائنسی اور تاریخی غلطیوں کو دنیا کے سامنے لائیں گے، جو ان کے ہم مذہب لوگوں کی مدد کرے تاکہ وہ مسلمانوں کو عیسائیت کے قریب زیادہ سے زیادہ لا سکیں۔ جب اس نے قرآن پاک پر تحقیق اور ریسرچ کرنا شروع کی تو اس کے نتائج ناظرین بالکل برعکس نکلے۔ اس نے قرآن مجید کو ایسا ہی لیا جیسا ہونا چاہیے تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید کسی انسان کا کلام نہیں۔ گیری ملر نے قرآن مجید کے مطالعے کے بعد جو لکھا وہ انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ لکھا۔ اس کی تحقیق اور بیانات اس قدر پازیٹیو تھے کہ شاید اکثر مسلمانوں نے بھی قرآن عظیم کی شان میں ایسے الفاظ نہ کہے ہوں۔ دوستو، پروفیسر گیری ملر جس چیز میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے وہ قرآن کریم کی بہت سی آیات کی بناوٹ تھی جو انہیں چیلنج کر رہی تھی اور للکار رہی تھی۔ جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو وہ اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ دوستو، اگرچہ پروفیسر گیری ملر جو کہ شروع میں چیلنج کر رہا تھا، مگر بعد میں اس کا یہ رویہ حیرت انگیز طور پر تبدیل ہو گیا، اور پھر اس نے بتایا کہ اسے قرآن عظیم سے کیا ملا۔ اس نے دا امیزنگ قرآن کے نام سے ایک لیکچر دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ دنیا میں ایسا کوئی رائٹر نہیں ملے گا کہ جو ایک کتاب لکھے اور پھر لوگوں کو چیلنج کرے کہ آؤ اور میری اس کتاب میں کوئی غلطی نکال کر دکھاؤ۔ مگر قرآن کریم کا معاملہ کچھ دوسرا ہے۔ یہ پڑھنے والے کو کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور پھر تمام لوگوں کو چیلنج کرتا ہے کہ تم اس میں غلطی ڈھونڈ کر دکھاؤ، یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کا کلام ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ناظرین، پروفیسر گیری ملر مزید کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی حیران کن بات ہے کہ قرآن کریم میں جو آیات مسلمانوں کی کسی شکست یا صدمے کے موقع پر نازل ہوئیں ان میں فتح کی خوشخبری سنائی گئی، اور جو آیات کسی فتح کی موقع پر نازل ہوئیں ان میں غرور اور تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ پروفیسر گیری ملر کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک سورت مریم علیہ السلام پر بھی ہے۔ اس سورے میں جس طرح سے ان کی تعریف کی گئی ہے اس طرح سے تو بائبل میں بھی نہیں کی گئی، بلکہ کوئی بھی سورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر موجود نہیں۔ پروفیسر گیری ملر آگے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی آپ بیتی لکھتا ہے تو اپنی فتوحات کو بڑا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور ہار کو بھی کسی طرح سے جیت ہی قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن کریم میں تسلسل کے ساتھ اور انتہائی منطقی انداز میں اس کے بالکل برعکس لکھا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، پروفیسر گیری ملر قرآن کریم میں تو کوئی بھی غلطی ڈھونڈنے میں ناکام رہے، لیکن قرآنی تعلیم سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور عیسائیت کے بجائے اسلام کے مبلغ بن گئے۔ دوستو، واضح رہے کہ گیری ملر نے 1977 میں قرآن کریم پر تحقیق کا آغاز کیا تھا، اور محض ایک سال بعد یعنی 1978 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام عبدالاحد رکھا۔ ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔